السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر جو ہے ہمارا وہ اس واقعے سے ریلیونٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کرنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو انہیں 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اب بچھڑے کو جو پوجنے کا عقیدہ تھا وہ ان میں اب بھی موجود تھا، تو اس کو سرے سے ختم کرنے کے لیے، اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے۔ اس واقعے کے بارے میں ڈیٹیل ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان کے تذبحوا ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، قالوا کہنے لگے، اتتخذونا کیا کرتے ہو تم ہم سے، ہزوا مذاق، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ اللہ کی پناہ، ان اس سے کہ اکون ہوں میں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، کہنے لگے، کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ اس سے کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا وہ بولے، درخواست کیجئے ہماری خاطر، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ کھول کر بتائے ہمیں، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ بے شک اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے ہو، لا نہ، فارض بوڑھی، ولا اور نہ، بکر بچھڑا، اوانم اوسط عمر کی، بین ذالکا درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، ففعلوا لہذا تعمیل کرو تم، ما تؤمرون اس کے حکم کو جو دیا ہے اس نے۔ وہ بولے، درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو، نہ بوڑھی اور نہ ہی بچھڑا، اوسط عمر کی، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، لہٰذا تعمیل کرو اس حکم کو جو دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا کہنے لگے، درخواست کیجئے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ کھول کر بتائے ہمیں، ما کہ کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع لونہا ایسی شوخ رنگ، تسر کہ جی خوش ہو جائے، الناظرین دیکھنے والوں کا۔ قالوا ادع لنا کہنے لگے، درخواست کیجئے، ربک اپنے رب سے ہماری خاطر، یبین لنا ما ہیا کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو۔ اب 3 آیات میں وہ مسلسل بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں یہ نہ ہی کرنا پڑے، وہ بار بار کوسچننگ کری جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے، انا بے شک، البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لمہتدون اس کو ٹھیک پا لیں گے ہم۔ انہوں نے کہا کہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی کہ جو پہلے انہوں نے سوال کیے اس کے جو جواب ملے انہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان جوابات کے اکارڈنگ جو گائے ہے، ویسی گائے جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم نے کون سی گائے ذبح کرنی ہے، اس لیے ذرا ہمیں اس طرح سے بتایا جائے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کافی سارے جھنڈ میں سے ایک خاص پتہ لگ جائے کہ ایک یونیک کون سی ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ بے شک اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا جو نہیں، ذلول ہے محنت کرنے والی، تثیر الارض کہ زمین جوتتی ہو، ولا اور نہ، تسقی الحرث پانی دیتی ہو کھیتی کو،
مسلمتن صحیح و سالم لا شیۃ فیہا بے داغ قالو کہنے لگے الآن اب جیتا لائے ہو تم بالحق کی بالکل ٹھیک بات فذبحوہا بالآخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے وما اگرچہ نہ کادو لگتا تھا یفعلون کہ وہ ایسا کریں گے۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے طور پر گئے تھے تو انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے کہ گائے بھی بھلا ذبح کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، تو اس پر انہیں اعتبار نہ آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہ کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگے اجیتنا بالحق کی ام انت من اللاعبین، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور خوش طبعی الگ چیز ہے۔ بقرۃً اس کی تنوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ ہی جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنے ہی زیادہ پھنستے گئے۔ آخر اس شوخ رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں۔ آج کل بعض مسلمان گائے کی تو نہیں البتہ مخصوص قسم کے گھوڑے کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ آخرکار بہت زیادہ سوالات کرنے کے بعد، بہت زیادہ ہیلے تلاش کرنے کے بعد انہیں گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ انہوں نے جتنے سوال کیے ان کو آگے سے اتنے ہی جوابات ملتے گئے۔ طرح سے ہوا یہ کہ اس زمانے میں جس رنگ کی گائے کو زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا اسی گائے پر بات آ گئی اور اسی گائے کو ہی انہیں ذبح کرنا پڑا تھا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے بے جا سوالات کرنے کے بارے میں بھی عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات نہیں کرتا۔ فرمایا گیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی۔ اسلام کے بارے میں اگر ہم بے جا سوالات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم بے جا سوالات کریں تو ہم اپنے آپ کو خود ہی گمراہ کریں گے۔ بے جا سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ آخر پہ جو بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ہی ہر جگہ پر بات آتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، فلاں چیز کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مطلب اینڈ پہ بات زیادہ یہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عظمتیں ہیں ساری۔ ہم جتنے زیادہ سوالات کرتے جائیں گے اپنے آپ کو گمراہ کرتے جائیں گے۔ اگر اس کی ہم مثال لیں کہ کس طرح کے سوالات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اگر دنیاوی معاملات کے بارے میں دیکھیں تو جتنی زیادہ کوسچننگ کی جاتی ہے اتنے زیادہ کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے دین کے بارے میں ہمارے مائنڈ میں بہت زیادہ کوسچننگ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا، یہ کب ہوا، یہ واقعہ اس طرح ہوا، یہ کیا گیا تھا، یہ آگے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں نے یہ کیا، اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں اور زیادہ انسان کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں ایکسپلینیشن جاننے کے بعد۔ لیکن اگر ایک انسان یہ کہے، اگر ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں، وہ آگے سے یہ کہے کہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کرتے کیا ہیں، ان کا کیا، وہ سارا کچھ اگر ان چیزوں میں پڑے گا تب خود کو گمراہ ہی کرے گا نا۔ اگر سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں باتیں کریں کہ آسمان کیسے بنا، کس نے بنایا، یہ کیسے بن سکتا ہے، یہ ہمارے اوپر گر تو نہیں جائے گا، گرا کیوں نہیں ہمارے اوپر، کس نے روکا۔ اب فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں نہ آتے فرشتے، اگر ہم ان کے بارے میں کوسچننگ کرنے لگ جائیں عجیب عجیب تو ہم خود کو گمراہ ہی کریں گے۔ تو کچھ اس ٹائپ کے کوسچننگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بے جا کوسچننگ نہیں کرنی چاہیے اسلام کے بارے میں۔ باقی جو دوسری باتیں ہوتی ہیں ڈسکشن کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، تاریخی واقعات کے حوالے سے پوچھا جائے تو اس سے اور زیادہ باتیں کلیئر ہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔
یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور کریں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.